شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الحرمین و امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم كلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات اللہ. اللہ کے کرم سے اس میر پور میں پہلی مجلس خطاب کر رہا ہوں. بہت اندر سے دل خوش ہے، لیکن افسوس بھی اس بات کا ہے کہ اندر جگہ بہت ہے اور میکسیمم لوگ باہر کھڑے ہیں. تو پھر آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ممبر کو باہر رکھ دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہیں پہ دیکھ کے، عورتیں مرد سب دیکھ کے ذاکر کو مجلس سنیں، اور رضا خانے میں دو چار بزرگوں کو یا ایسے ڈائنامک بچوں کو بیٹھا دیجئے، یہ لوگ سنبھال لیں گے. تو بھیا جب عزا خانہ ہے، عزا خانے میں جگہ ہے، اور ہر ذاکر چاہے بڑے سے بڑا ذاکر ہو، چاہے مجھ جیسا حقیر ذلیل کامل چھوٹا سا ذاکر ہو، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جب وہ خطاب کرے تو اس کے سامنے زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں. تو خطاب کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. بہرحال جس کو اندر آنا ہے وہ اندر آئے، جس کو باہر رہنا ہے وہ باہر رہے، کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ فرش عزا کیا ہے سمجھے تو اسے کوئی. یہ فرش عزا کیا ہے سمجھے تو اسے کوئی، معصوم عالم کا پھیلا ہوا دامن ہے. تو جو شہزادی کے دامن میں آ گیا، جو اہل بیت کے دامن میں آ گیا، جو اہل بیت سے منسلک ہو گیا، ظاہر سی بات ہے وہ اٹھے گا تو بہت کچھ لے کے اٹھے گا، وہ اپنی جھولی بھر کے اٹھے گا. عزیزان محترم، مجھے بہت کم وقت دیا گیا ہے. آدھے گھنٹے کا وقت تھا جس میں لگ بھگ 5 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں. 25 منٹ مجھے مجلس پڑھنی ہے. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے میرے اعلان کرنے کے بعد بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، ان کو ذرا سا آنے دیجیے. ایک صلوات پڑھتے محمد. تو لیجیے باقاعدہ طور پہ مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ کے سچے رسول، تاجدار مدینہ، شفیع روز جزا، احمد مجتبی، کہ جن کو کبھی اللہ نے صادق کہا، کبھی امین کہا، کبھی سراج کہا، کبھی منیر کہا،
کبھی خطیب کہا، کبھی یتیم کہا، کبھی اول کہا، کبھی آخر کہا، کبھی رسول کہا، کبھی نبی کہا، کبھی حبیب کہا. کیسے کیسے القاب سے میرے نبی کو اللہ نے نوازا. اسی نبی کے بارے میں پروردگار قرآن میں اعلان کر رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا رسول جو کچھ بولتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ اپنی طرف سے بولتا ہے. زبان رسول کی ہوتی ہے، کلام میری طرف سے دیا جاتا ہے. زبان رسول کی ہوتی ہے، کلام میری طرف سے دیا جاتا ہے. میرے حکم سے میرا نبی بولتا ہے. جس بات کا حکم آتا ہے وہی میرا نبی بولتا ہے. کیا کہنا میرے نبی کا؟ تاجدار مدینہ ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، نور علی نور ہے. اور ان کے بارے میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا. اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا. تو عزیزان محترم، جب اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں سب کچھ خلق کیا تو یہ بات آپ یہاں یاد رکھیے گا. اب ایک بات یہ کہ جو میں نے عنوان لیا ہے، ہمارے سچے رسول نے فرمایا کہ جن کے بارے میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول بغیر وحی کے کچھ بولتا نہیں، بغیر میرے حکم کے کچھ بولتا نہیں. وہ رسول کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین. ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ مجمع ہے. میرپور کی بہت تعریف سنی تھی، اور جو باہر سے لوگ میرپور میں آئے سننے کے لیے الگ الگ جگہ سے، وہ بھی ہائیلی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. دیکھیے اگر عزاداری کرنے والا ٹیلنٹڈ نہیں ہوگا تو پھر کس کو اللہ ٹیلنٹ عطا کرے گا؟ یہاں تو اشارے سمجھے جاتے ہیں، اشارے کنارے سمجھے جاتے ہیں، یہاں کھل کے بات نہیں کی جاتی ہے. بس اشارہ کیا ہمارا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے اور کھڑے ہو کے نعرہ لگانے لگتا ہے. ہمارے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. میں حسین سے، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو یا رسول اللہ آپ نے کہا میرا حسین مجھ سے ہے، یہ ساری دنیا مان لے گی، ہر قوم مان لے گی. امریکہ والے مان لیں گے، یورپ والے مان لیں گے، افریقہ والے مان لیں گے، انٹارکٹیکا والے مان لیں گے. جتنے کانٹیننٹس ہیں وہ بر اعظم ہیں، وہ سب کے سب مان لیں گے کہ ہاں بھائی ایک نواسا اپنے نانا سے ہو سکتا ہے کیونکہ نانا کی بیٹی کا بیٹا ہے. ایک نواسا اپنے نانا سے ہو سکتا ہے. لیکن نبی نے پلٹا کے یہ جو کہہ دیا کہ اور میں حسین سے ہوں، اب دنیا کو فکر ہو گئی کہ یہ کون سی بات ہے کہ نواسا تو نانا سے ہے لیکن نانا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نواسے سے ہوں. عزیزان محترم، اب اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا، میں کچھ بھی خلق نہ کرتا. تو آسمان نبی کی محبت میں بنا، زمین نبی کی محبت میں، سورج چاند ستارے نبی کی محبت میں، فرشتے حور و غلمان نبی کی محبت میں، جنت و کوثر نبی کی محبت میں، عرش الہی نبی کی محبت میں. گویا کہ جتنی چیزیں بنی وہ سب نبی کی محبت میں بنی. یا لفظوں کو بدل کے جملے کو پلٹ کے یوں کہوں، آسمان میرے نبی سے، زمین میرے نبی سے، اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ میرے نبی سے. اے مسلمانوں تم نے یہ تو دیکھا کہ آسمان میرے نبی سے، زمین میرے نبی سے، عرش معلی میرے نبی سے، تحت الثری میرے نبی سے، فرشتے میرے نبی سے، حور و غلمان میرے نبی سے، جنت و کوثر میرے نبی سے، حساب کتاب میرے نبی سے، میزان میرے نبی سے، سب کچھ میرے نبی سے. لیکن کبھی یہ معلوم کیا کہ نبی کس سے ہے؟ ایک جیسے ہے مصطفیٰ اور حسین، خود شہ مشرقین کہتے ہیں، تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین کہتے ماشاء اللہ. تو عزیزان محترم،
نبی نے فرمایا میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. زمانہ کہتا ہے حسین نے اسلام بچایا، بالکل اسلام بچایا، لیکن اسلام خالی کہیں گے تو دوسری قوم کے لوگ الگ ہو جائیں گے. بھائی اسلام بچایا، میرا تعلق کیا امام حسین سے؟ اسلام بچایا یعنی پوری انسانیت کو بچایا. امام حسین نے پوری انسانیت کو بچایا. اب آئیے میں مثال دوں. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہمارے دوسرے امام کی شہادت کے بعد مدینے میں رسول اللہ کے کچھ صحابی تھے جو ایماندار صحابی تھے، نبی کو بھی ویسے ہی مانتے تھے اور اہل بیت کو بھی ویسے ہی مانتے تھے. ایسا نہیں کہ نبی سے محبت ان کی بیٹی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا. بھائی جھانک کے سنیے گا کیا کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ نبی سے محبت اور ان کے نواسے کو زہر دے دیا. ایسا نہیں کہ نبی سے محبت اور مولا علی کو ضربت لگوا دی مسجد کوفہ میں. ایماندار صحابی انہوں نے سوچا 15 منٹ ہو گئے، 15 منٹ اور میرے پاس ہے. انہوں نے سوچا کہ بھائی امام حسن علیہ السلام کا دور تو ختم ہو گیا اور اس وقت مرکزی حکومت ہے ملک شام میں، اور وہاں کا جو خلیفہ ہے وہ یزید کے ابا معاویہ ہیں. تو چلو ذرا چل کے دیکھیں کہ وہاں کیسی حکومت چل رہی ہے. عزیزان محترم، ایک صحابی وہاں پہ گئے، ملک شام پہنچے، اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا مسجد میں اذان ہو رہی ہے. اذان ہو رہی، جب یہاں پہنچ گئے نماز کا وقت ہے تو چلو نماز بھی پڑھ لیں. اس وقت مجلس ہو رہی ہے، جلوس نکلے گا. جن لوگوں کی نماز ابھی تک نہیں ہوئی ہے ظہرین کی، وہ کہیں بھی سائیڈ میں یا یہیں پہ مجلس کے بعد نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد خوب ماتم کریں. کیونکہ نماز وہ جسے حسین نے بچایا، عزاداری وہ جسے اللہ نے بچایا. یہ انٹر کنیکشن ہے عزیزان محترم. عزاداری کا ذمہ اللہ نے لے لیا، نماز کا ذمہ حسین نے لے لیا. لہذا نماز کا خیال رکھیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیے. آپ لٹا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، روز مجلسوں میں جا رہے ہیں، لیکن گھر گئے تو اپنی والدہ کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں، اپنے والد کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں، تو یہ مولا کو پسند نہیں آئے گا. آپ جتنا کریں گے مولا آپ کو لپیٹ کے واپس کر دیں گے کہ بھیا پہلے اپنے گھر میں تو ٹھیک ہو جاؤ پھر میرے پاس آنا. وہ صحابی گئے ملک شام میں، اور جانے کے بعد لائیے قرآن مجید ادھر لائیے. لیکن میں نے منگوایا نہیں، یہ قدرتی طور پہ آ گیا. پکڑو بھیا، قدرتی طور پہ یہ آیا ہے. اور اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو میں ایک بات ابھی بتاؤں گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. پکڑیے اس کو، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. دیکھیے یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں جب قرآن ختم ہوتا ہے تو آخر میں دعائے ختم قرآن ہوتی ہے. ابھی جب ہم لوگ جلوس لے کے جائیں گے تو ماشاءاللہ صرف شیعہ لوگ امام حسین کو نہیں مانتے ہیں، یا امام حسین صرف شیعوں کے نہیں ہیں، اہل سنت حضرات اتنا مانتے ہیں. جلوسوں میں دیکھ لیجئے 90% تعداد کبھی کبھی ان کی ہوتی ہے. امام حسین سے اتنی محبت ہے عزیزان محترم. لیکن کچھ ایسے بھی غیر شیعہ ہیں کہ جو ان کو بھی بہکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جلوس میں جاتے ہو
कहा जाते हैं क्यों, क्या इमाम हुसैन को मानते हैं हम लोग? तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, इमाम हुसैन का मातम करते हो, आजादारी करते हो, चलो कुरान में दिखला दो तो हम भी मान लेंगे। देखिए कुरान मेरे हाथ में इत्तिफाक से आ गया, मौला ने ये पॉइंट दिलवाया, क्या कुरान में दिखाओ तो मान लेंगे हम भी। अच्छा कुरान में दिखाएंगे तो मान लीजिएगा। तो ये कुरान जहां पे खत्म हुआ है, बहुत से लोग अरबी में कुरान पढ़ना जानते हैं। आप देखिए ये जो दुआए खत्म कुरान है, इसमें लिखा हुआ है पहले ही सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम लिखा हुआ है। कुरान खत्म करने के बाद की दुआ सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आप कहते हैं कुरान में दिखाइए तो मानेंगे, तो कुरान में तो लिखा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, लेकिन सारी दुनिया में आपका कारी कहता है सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये अली से कैसी दुश्मनी, ये मौला अली से कैसी दुश्मनी कि मौला अली की दुश्मनी में अल्लाह का एक नाम आप हटा दे रहे हैं। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं अपने लफ्जों का खुद जिम्मेदार हूं और कोई जिम्मेदार नहीं है। जिसको बात करना होगा मुझसे बात करेगा, जिसको कुछ करना होगा मुझे करेगा। हमारे लोगों को इसलिए कि इन लोगों ने हमसे नहीं कहा ये पढ़ने को, मैं खुद कह रहा हूं। इसमें लिखा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आप कहते कुरान में दिखाओ तो मानेंगे, लीजिए कुरान में दिखा दिया। अब कुरान खत्म करने के बाद आप पढ़ेंगे सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम? नहीं। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, जितने फिरके हैं, शाह साहब देखिएगा, सुनिएगा शाह साहब, जितने फिरके हैं उन तमाम फिरकों में सिर्फ मातमदारों का ऐसा फिरका एक फिरका है जो सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम कहता है, यानी जो इसमें लिखा हुआ है वो कहता है। आप कहते कुरान में दिखाइए तो मानेंगे। अरे कुरान में तो ये भी है कि वातिम सियाम इलल्लैल, रोजे को रात पर तमाम करो। जब अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, तब रोजे को तमाम करो। आप बताइए कितने मुसलमान रात को इफ्तार करते हैं? बहुत सारी बातें हैं, कुरान पे अमल नहीं करते हैं। बस जहां आजादारी की बात आई वहां पे ये कहा जाता है कुरान में लिखा है तो दिखाइए, कुरान में लिखा है तो दिखाइए। बहरहाल मेरा वक्त हो गया मजलिस खत्म करने का, 8 मिनट और हमारे पास है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो सहाबी थे रसूलुल्लाह के, ये गए मुल्क शाम और जाने के बाद इन्होंने देखा एक मस्जिद है और मस्जिद में अजान हो रही है। तो अजान में अल्लाहु अकबर 4 मरतबा कहा गया। मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा प्लीज। 4 मरतबा कहा गया अल्लाहु अकबर, 2 मरतबा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद उन्होंने सुना कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है, वहां पे मुअज्जिन कह रहा है नशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग कहते हैं, मुसलमान लोग कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसी अजान है भाई। उसके बाद उन्होंने कहा चलो नमाज पढ़ ले। अब जो नमाज पढ़ने गए, देखिए मुल्क शाम का इस्लाम, मुल्क शाम का इस्लाम कैसा है, रसूलुल्लाह के लाए हुए इस्लाम को तोड़ मरोड़ के रख दिया एकदम बनी उमैया ने। अब मुल्क शाम का इस्लाम है। तो वहां पे क्या हुआ, देखा कि पेश नमाज पढ़ाने आया, उसने एक पांव मुसल्ले पे रखा और एक पांव मुसल्ले के बाहर रखा और नमाज शुरू हो गई। सबने नमाज पढ़ ली। इनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कौन सी बात है कि मुसल्ले पे एक पांव मुसल्ले के बाहर। खैर कुछ नहीं बोले, ये अभी सब फॉलो कर रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि होता क्या है। अब मस्जिद से बाहर निकले,
देखा एक आदमी को चारपाई पे रस्सी से बांध के लोग ले जा रहे हैं और कलमा शहादत पढ़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं। वो बार बार कह रहा अरे मैं जिंदा हूं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, उसको दफन करने के लिए ले जा रहे, जिंदा दफन कर दिया। तो इन्होंने सोचा कि इतना गलत यहाँ पे सिस्टम चल रहा है मजहब इस्लाम का, मेरे नबी तो दूसरा इस्लाम लेके आए थे और आले रसूल ने तो अपने नाना का इस्लाम, अपने नबी का इस्लाम बताया, ये लोग कैसा इस्लाम पेश कर रहे हैं। तो वो गया काजी कुज़्ज़ात के पास, काजी साहब जो उस दौर के थे उनके पास गया। सुनिए मजे की बात, काजी साहब के पास गया। जब काजी साहब के पास गया तो क्या देखा कि काजी साहब गोद में कुरान रखे हुए हैं और उनके पास दो बोतलें हैं, कभी इस बोतल से पीते हैं कभी उस बोतल से पीते हैं। वो जो सहाबी रसूल थे वो गए, उन्होंने कहा काजी साहब आपसे कुछ बात करनी है। कहा कि हाँ आइए आइए, कहाँ से आप आए? कहा मदीने से आए। आइए आइए बैठिए, आप मदीने से आए, आप नबी के शहर से आए, बैठिए, क्या बात है, कुछ कहना? कहा हाँ कहना है। कहा क्या कहना है? कहा अभी मैं गया था मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, अजान हो रही थी, तो जहां अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वहां पे मुअज्जिन कह रहा था नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये लोग कहते हैं, मुसलमान लोग कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये अजान देने वाला कौन था? कहने लगे कि असल में अजान देता था एक मुसलमान, वो छुट्टी पे गया वो अपने गांव में, तो कोई मिला नहीं तो एक यहूदी को खड़ा कर दिया अजान देने के लिए इमरजेंसी में। ये बनी उमैया ने शक्ल बना दी थी मदद इस्लाम की, ताकि एक यहूदी को खड़ा कर दिया। अच्छा भाई यहूदी वाला केस खत्म हुआ, कहा चलिए अजान तो समझ में आ गई कि यहूदी दे रहा था इसलिए ऐसा बोला। एक जो नमाज पढ़ाने आया वो एक पांव मुसल्ले पे रखा था, एक पांव मुसल्ले के बाहर। ऐसा काहे के लिए? कहने लगे कि ऐसा इसलिए कि उसके एक पांव का जो पैजामा था उसमें कुछ छींटे पड़ी थी, नापाक था, तो उसने नापाक जो जिधर का पैजामा था उसको मुसल्ले के बाहर रखा, पाक वाले को मुसल्ले के ऊपर रखा और वो नमाज पढ़ा रहा था। ये बनी उमैया का इस्लाम है, ये बनी उमैया का इस्लाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, ताकि फिर मैं आगे गया तो देखा कि एक आदमी को चारपाई में रस्सी से बांध के लोग ले जा रहे हैं। वो कह रहा मैं जिंदा हूँ, लेकिन सब ले जा रहे कलमा शहादत पढ़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ, और आखिर में उसको दफन कर दिया। तो ये क्या कहने लगे, आप समझे नहीं। वो जो आदमी कह रहा था कि मैं, हाँ बस खत्म कर रहे हैं, अपने टाइम पे हम हैं। कहा कि वो जो आदमी कह रहा था कि मैं जिंदा हूं, वो तो अकेला कह रहा था, लेकिन 40 लोगों ने गवाही दे दी कि वो मर गया है। ये है बनी उमैया का इस्लाम, इसलिए उसको ले जाके दफन कर दिया। कहा अच्छा आपके पास आए, आपकी गोद में कुरान है और एक तरफ 2 बोतलें, एक बोतल इधर रखी एक बोतल इधर, कभी आप इससे पीते कभी इससे पीते, ये क्या? कहने लगे कि ये कुरान मेरी गोद में है और ये लोग आए हैं, 2 ग्रुप में झगड़ा हो गया। एक कहता कि ये सिरका है, एक कहता कि ये शराब है। तो मैं पी के बता रहा हूँ कुरान की कसम खा के कि ये शराब नहीं, ये सिरका है। ये है बनी उमैया का इस्लाम। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप समझे कि इमाम हुसैन जो करबला में गए अपने साथियों के साथ और 24 पहर भूखे प्यासे, 4 दिन भूखे प्यासे रहे और अपनी कुर्बानी पेश की, ये उसी का असर है। ये सारी दुनिया में जो आजादारी हो रही है, मेरे मौला के चाहने वालों, अभी आप जुलूस लेके निकलेंगे, मौला हुसैन का जुलूस लेके निकलेंगे। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको के सामने और भी बहुत कुछ पढ़ता। ए मौला के चाहने वालों, हम लोग तो आजादारी करते हैं तो पैसे खर्च कर दिए, पर 3-4 मिनट का एक वाकया कि 2 माँ बाप थे,
ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، جیسے یہ بچے یہاں بیٹھے سامنے میں، ایک کی عمر تھی 7 سال، ایک کی عمر تھی 9 سال۔ وہ لوگ ہر سال عزاداری کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے سارے پیسے ختم ہو گئے، ان کا مکان بک گیا، ایک چھوٹے سے مکان میں وہ لوگ رہتے تھے، اور معلوم ہے کہ کل چاند نکلے گا اور کل سے مجلس شروع ہے، لہذا اپنے اجڑے ہوئے عزا خانے کے پاس ایک طرف شوہر بیٹھا، ایک طرف بیوی بیٹھی، اور دونوں بچے بھوکے سو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد روتے روتے زوجہ اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے میرے والی، اگر تم چاہو تو ہمارے یہاں اس سال پھر عزاداری ہو جائے۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ نے ہمیں 2 بیٹے عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک کو اگر ہم لوگ بازار میں بھیج دیں تو اس پیسے پہ حسین کی عزاداری ہو جائے گی۔ ختم کر دیں؟ ہاں ختم کر دیں، ہے نا، جلوس نکلے گا۔ مچھر ہے اس میں۔ اس میں مچھر گرا ہوا ہے۔ رہنے دو بیٹا، مجھے سکھ لیں گے۔ تھوڑا سا دینا ہے، تھوڑا سا، بس بس۔ بس احترام اذان میں مسائل کو روک دیا گیا تھا عزیزان محترم۔ تو کہا کہ ہمارے پاس 2 بچے ہیں، اگر ایک کو بازار میں بکوا دیا جائے تو اس پیسے سے عزاداری ہو جائے گی۔ شوہر کہتا ہے کہ تم ماں ہے، جذبات میں بول رہی ہے، لیکن جب تیرا بچہ بک جائے گا نا اور وہ نہیں رہے گا گھر میں تو برداشت نہیں کر سکے گی۔ کہنے لگی نہیں میرے والی، میں برداشت کر لوں گی، کربلا کی ماں نے کیسے برداشت کیا، میں بھی برداشت کر لوں گی۔ ہوا یہ کہ کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو دونوں بچوں سے پوچھ لے۔ دونوں بچوں کو جگایا گیا، کہا کہ ہمارے یہاں عزاداری ہو جائے گی، ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ اگر تم لوگوں میں سے ایک بازار میں بکنے کو تیار ہو جائے تو عزاداری ہو جائے گی۔ کہا ہم لوگ تیار ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، دونوں کا نام لکھ کے قرآن نازل کی جا رہی ہے، لاٹری کی جائے گی، جس کا نام نکلے گا وہی بازار میں بکے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جو نام نکالا، چھوٹے والے بیٹے کا نام نکل گیا۔ عزادارو، چھوٹا بچہ جو گھر کا ہوتا ہے نا، وہ بڑا دلارا چہیتا ہوتا ہے۔ چھوٹے والے کا نام نکل گیا۔ سب نے، چاروں نے پہلے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ماں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو تیار کیا، اپنے شوہر کے حوالے کیا۔ کہا لو میرے بچے کو لے جا کے بازار میں بیچ دو، اور جلدی بیچنا اور جلدی پیسے لے کے آنا، تاکہ اس سے عزاداری ہم لوگ کر سکیں۔ عزادارو، ارے شوہر گیا اس بچے کو لے کے، وہ صبح سے کھڑا، ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت آ گیا، کوئی خریدار نہیں ملا۔ اس نے کربلا کا رخ کیا،
کہنے لگا ہے میرے غریب حسین، ارے کیا اپنے اس گنہگار چاہنے والے کا یہ توبہ قبول نہیں کرو گے میرے مولا؟ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھا ایک گھوڑے سوار اس کے قریب آگے کھڑا ہوا، کہنے لگا گھوڑے سوار کے کیوں رو رہے ہو بھائی، کیا چاہیے؟ کہا ایسی ایسی بات ہے، حضرت علی کے لیے اپنے بچے کو بیچنے ہم لائے تھے۔ کہا اتنا خوبصورت بچہ کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا نہیں ہمارے لیے حسین سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اس لیے اس بچے کو بیچ رہے ہیں۔ کہا کتنی قیمت بتائی، گھوڑے سوار نے قیمت بڑھا کے دی اور اس بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ عزادار شوہر پیسے لایا اور لانے کے بعد جو انتظام عزاداری کا ہو سکتا تھا کیا۔ اب اس کے بعد آدھی رات آئی، چاند نکل چکا، صبح پہلی محرم ہے، آدھی رات آئی۔ جب آدھی رات آئی نا تو کسی نے دروازہ نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ارے جب ماں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ اس کا چھوٹا والا بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ ارے ماں گھبرا گئی، گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھی، اپنے بیٹے کے شانوں کو پکڑا اور ہلا کے کہتی ہے کہ اے بیٹا تو اپنے خریدار کے گھر سے، اپنے مالک کے گھر سے بھاگ کے آ گیا، ابھی وہ آگے پیسے مانگے گا تو ہم لوگ کہاں سے واپس کریں گے؟ ہم نے تو عزاداری میں سب لگا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اے میری ماں، آگے کچھ بولنے سے پہلے گھر سے باہر نکلو، آنگن میں دیکھو کون مجھے لے کے آیا ہے۔ اب جو وہ آگے بڑھی دیکھا ایک نقاب کوئی بی بی، اور ایک نقاب کوئی بی بی آنگن میں بیٹھی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے پوچھا بچے کی ماں نے، اے بی بی آپ کون ہے؟ معاف کر دیجئے، میرا بچہ بھاگ کے آ گیا، ہم لوگ آپ کو بہت جلدی پیسے لوٹا دیں گے۔ کہا نہیں میں پیسے لینے نہیں آئی ہوں، نہ تیرے بچے کو لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ ارے تو اپنے بچے کو اپنے پاس رکھ۔ عزادارو، ارے کہا کہ بیوی آپ کون ہیں جو اتنا کرم ہم پہ کر رہی ہیں؟ اس نقاب کوئی بی بی نے کہا کہ تو نے اپنے بچے کو کیوں بیچا تھا؟ کہا عزاداری کے لیے۔ کہا جس حسین کی عزاداری کے لیے تو نے اپنے بچے کو بازار میں بکوایا تھا، میں اسی حسین کی ارے تو پیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ ارے جو بھی عورت پریشان رہتی ہے، جو بھی عزادار پریشان رہتا ہے، میں اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہوں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلمون الذین ظلموا منقلب إلى حسین۔